अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अनगिनत बेहदो हिसाब दरूद व सलाम प्यारे करीम आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह साफ़ात के तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला जारी है। इससे पहले हमने मुतअद्दिद अंबिया का ज़िक्र किया है, तो आज जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र किया है, जो अल्लाह के बड़े ही बरगजीदा पैगंबर थे। तो सबसे पहले आपसे ये हमारी गुजारिश है कि चूँकि नबियों के वाक़यात बयान हो रहे हैं, तो ये अंबिया की पाकीज़ा ज़िंदगी के बारे में बताया जा रहा है। तो आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस गुफ्तगू को आप ख़ुद भी सुनें और अपने दोस्तों अहबाब को भी इसमें शामिल करें, ताकि अल्लाह के दीन की ये प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें तमाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन, कि बेशक यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मेरे प्यारे और सच्चे रसूलों में से थे। इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून, जब वो भागकर भरी हुई कश्ती में पहुंचे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम इराक़ के शहर नैनवा में हुए। वहाँ उनको पैगंबर बना के भेजा गया। कुरान पाक में आता है कि वो कम से कम 1 लाख लोगों की तरफ पैगंबर बना के भेजे गए, यानी कि उनकी उम्मत जो थी वो 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी। हस्ब साबक तमाम नबियों की तरह जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तौहीद की दावत दी, अपनी कौम पर हक़ को वादे किया, दीन इस्लाम की नशर व अशात और तरवीज के लिए कोशिश हुए, तो उनकी कौम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, उनको जुटला दिया। वो मुसलसल इस कोशिश में रहे कि मेरी कौम राह रास्त पर आ जाए, लेकिन जब उनकी कौम ने उनको ना माना, जुटला दिया, छोड़ दिया, तो उनका मोड़ देखते हुए उन्होंने भी ये ज़हन बना लिया, इरादा कर लिया कि अब इनके साथ वक्त गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं, इन पर हमारी तबलीग का कोई असर नहीं है। तो अल्लाह ताला ने भी बता दिया कि अब इस कौम पर अज़ाब ही आगे रहेगा और उसी से ये सुधरेंगे, वरना इस कौम को कोई संवार नहीं सकता। तो जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का पता चला, तो वो वहाँ से निकल खड़े हुए और बग़ैर बताए ही अपनी कौम को छोड़ दिया। ये जो लफ्ज़ है, ये तो आबा का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ कोई ग़ुलाम अपने मालिक को बग़ैर बताए ही छोड़कर चला जाए। तो यही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। जो उनको पता था, जब उनको पता चला कि अज़ाब आने वाला है, तो वो अपनी कौम को छोड़कर चले गए। असूली तौर पर चाहिए ये था कि अल्लाह का हुक्म होता तो फिर वो अपनी कौम से निकलते, लेकिन चूँकि वो नबी थे, उनको अल्लाह ने बता दिया था कि अज़ाब आने वाला है, तो उन्होंने यही समझा कि अज़ाब तो अब आने ही वाला है, टल तो नहीं सकता। जब अल्लाह ताला फैसला कर लेता तो फिर वो अटल होता है, तो इसलिए वो वहाँ से चले गए।
وہ تو وہاں سے نکل گئے، لیکن دوسری طرف جو ان کی قوم تھی انہوں نے دیکھا کہ عذاب کے آثار بھی ہیں اور یونس علیہ السلام بھی یہاں سے چلے گئے ہیں اور وہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے، تو عذاب جو ہے یہ یقینی ہے۔ تو وہ ساری قوم جو تھی وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی، روئی، اپنے گناہوں کا استغفار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور یوں ان کا عذاب جو تھا وہ ٹل گیا اور اس طرح وہ عذاب سے بچ گئے۔ تو دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے نکلے تو جب وہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے تو ایک کشتی تھی، کشتی میں بیٹھ گئے۔ جب کشتی سمندر کے درمیان پہنچی تو وہ بنور میں پھنس گئی، تو اس نے ان کو محسوس ہوا کہ کشتی اب کسی بھی وقت غرق ہونے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے، الٹنے والی ہے، تو اس میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو اس میں بھاری سامان ہوتا تھا وہ اس کو خالی کر دیتے، فالتو سامان کو یا زائد سامان کو سمندر میں پھینک دیتے تاکہ کشتی پر لوڈ کم ہو جائے اور کشتی بچ جائے۔ تو پہلے تو انہوں نے جو فالتو سامان تھا وہ سمندر میں پھینکا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی محسوس ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے مالک کی مرضی کے بغیر ادھر آ گیا ہے، تو جو ایسا بندہ ہے وہ کشتی سے اتر جائے، یعنی سمندر میں چلا جائے۔ تو ظاہر ہے اب سمندر میں جانے کا مطلب موت کو آواز دینا تھا، تو حضرت یونس علیہ السلام بھی وہاں بیٹھے رہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن دادی ہوگی، جس کا قرآن نکلے گا اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ تو جب قرآن دادی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو چونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، خوبصورت چہرہ مورا تھا، اچھی عادات تھی، تو کشتی والوں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ آدمی ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے یہ ہم قرآن دادی دوبارہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے 3 دفعہ قرآن دادی کی اور 3 دفعہ ہی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو پھر بجائے اس کے کہ وہ ان کو دریا میں پھینکتے، حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی اتر جانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے وہ دریا میں یا سمندر میں کود گئے۔ تو جب وہ سمندر میں کود گئے تو آگے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، وہ منہ کھولے ہوئے کھڑی تھی، انہیں کہا کہ اے مچھلی، میرا مہمان تیرے پاس آ رہا ہے، میرا نبی تیرے پاس آ رہا ہے، لہذا اس کو تم نے ضائع نہیں کرنا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، تم اس کو نگل لو اور صحیح سلامت اپنے پیٹ میں لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں وہ تقریباً 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں اندھیروں میں انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا۔ کتنے ہی اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا تھا، پانی کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، یعنی یہ متعدد اندھیرے تھے۔ اور جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو پکار رہے تھے تو فرشتے بتاتے ہیں وہ ایسے آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بہت دور سے کوئی بڑی ہلکی ہلکی آواز سے کسی کو پکار رہا ہو۔ تو در حقیقت وہ حضرت یونس علیہ السلام کی آواز تھی جو اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے، وہ تسبیح کر رہے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تو ہی الہ ہے، تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تو فَسَاءَهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو جب قرآن دادی ہوئی تو ان کا نام نکلا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مَلِيمٌ، تو پھر جب وہ سمندر میں چلے گئے تو آگے مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا، اس کو لقمہ بنا لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اور چنانچہ وہ تسبیح کر رہے تھے اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے۔ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ اس دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر
حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو نہ پکارتے، یہ تسبیحات نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کی، اللہ کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو سنا، ان کی فریاد کو سنا اور وہاں سے ان کو نجات دلائی۔ مچھلی کو حکم دیا کہ تم میرے نبی کو باہر چھوڑ آؤ، پانی سے باہر خشکی پر چھوڑو۔ چنانچہ مچھلی باہر نکلی اور یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر ڈال دیا، اور اس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کو ہم اپنے آئندہ پروگرام میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔